بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان کا آج 17واں روزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ اس ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تقوی کے حصول کا سبب بنا دے، آمین انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے مضامین انشاءاللہ ان کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ دونوں صورتیں اللہ رب العزت نے 15ویں سپارے میں نازل فرمائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے آغاز معراج کے واقعے سے فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ احادیث مبارکہ میں تفصیلی روایات موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور معراج کے واقعے کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے، جس کو مختلف کتابوں میں جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری براق لے کر تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے۔ وہ سواری اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سے پھر آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت وہاں موجود تھی جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ تمام آسمانوں پہ مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ ابتداً 50 نمازیں تحفے کے طور پر عنایت فرمائی گئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد دلانے کے اوپر، تنبیہ فرمانے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور بار بار 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، اور اس طریقے سے 5 نمازیں اس امت کے اوپر فرض قرار دی گئیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ سفر فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کر کے جب تشریف لائے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے مسجد الاقصی پیش کر دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کے جوابات بیان فرما دیے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم، وہ سفر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں فرمایا۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیلی طور پر یہ واقعہ اور اس میں پیش آنے والے تمام مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیے ہیں۔ تو یہ جو تفصیلی واقعات ہیں، ان واقعات میں ہمارے لیے بے شمار اسباق ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت، جہنم، اور وہ لوگ جو برائیوں میں اس دنیا کے اندر مشغول ہوتے ہیں، بدکاریوں میں مشغول ہوتے ہیں، غیبتوں میں مشغول ہوتے ہیں، سود کے لین دین میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے عذاب کا اور ان کی سزاؤں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معائنہ کرایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا، اور ان مشاہدات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں دیکھا اور اس امت کے سامنے بیان فرمایا۔ اور اس امت کا کام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام فرامین، ان تمام احادیث مبارکہ کے اوپر یقین رکھیں، اور یقین رکھتے ہوئے
ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ہمیں بیان فرما دیے گئے ہیں ان کے اوپر صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اپنے عمل کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کچھ قیمتی آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور ان میں جو سب سے اہم جو آیت ہے وہ والدین کریمین کے حقوق سے متعلق ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت بھی آپ حضرات کی خدمت میں کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، معذرت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کسی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کریمین کے احترام اور ان کی تکریم کے لیے ایسے ایسے احکامات بیان فرما دیے کہ وہ احکامات در حقیقت ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، اور وہ معیار اس لیے بیان فرما دیے گئے کہ شیطان در حقیقت انسان کو بہکانے، وسوسہ ڈالنے کے لیے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور وہ در حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کے اندر اتنی باریک احکامات بیان فرما دیے، اتنے لطیف احکامات بیان فرما دیے کہ انسان جب تک بار بار ان آیات کو اپنے سامنے نہ رکھے اس وقت تک ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلے انسان کو فرما دیا گیا کہ تمہارے والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد یہ اس خاص سے یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین اگر جوان ہو ان کی اطاعت لازم نہیں ہے یا ان کا خیال کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ یہ بات بیان فرما دی گئی کہ بڑھاپے کی عمر میں ان کے اوپر احترام، ان کی تکریم کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ جب والدین کریمین جب جوان ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر ان کا حوصلہ بھی مضبوط ہوتا ہے، ان والدین کریمین کا تحمل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ والدین کریمین ان کا تحمل مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری باتیں زیادہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرف سے پیش آنے والی جو بات ہو اس کا تحمل کرنے کے اندر استطاعت موجود ہو، لیکن اللہ رب العزت اہمیت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اس بڑھاپے کی عمر میں ان کا تحمل دور ہو چکا ہوتا ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں ان کی قوت برداشت پہلے سے کمزور ہو چکی ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے دل و دماغ کو اور اپنی گفتگو کو اور اپنے مزاج کو اپنے لاشعور کو یہ بات سمجھا دو کہ والدین کریمین اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے اور ان کا زیادہ تکریم کرنی ہے۔ اور زیادہ تکریم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے غیر اختیاری طور پر، نہ چاہتے ہوئے غیر اختیاری طور پر اپنی زبان سے بے احترامی یا بے تکریمی کے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں، اس کا امکان موجود ہے۔
قرآن کریم کہہ رہا ہے بے دھیانی میں بھی یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے جو لفظ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو. کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے جو اف کا جو لفظ ہے ہم سب اپنی گفتگو میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ لفظ انسان پلان کر کے نہیں بولتا. پلان کر کے تو یہ لفظ انسان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا. اف کا جو لفظ ہے اتنا غیر اختیاری ادا ہونے والا لفظ ہے کہ انسان اپنی کسی بھی چیز کو، تکلیف دہ چیز کو محسوس کرتا ہے، خلاف مزاج چیز کو محسوس کرتا ہے، کوئی چیز اس کے مزاج کے انتہائی خلاف ہوتی ہے اور خلاف ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ جملہ غیر اختیاری طور پر نکلتا ہے. پلان نہیں کرنا پڑتا اس کو کہ میں نے 9:20 کے اوپر فلاں شخص کو بلا کر اس کو اف کہنا ہے. میں نے اپنے سب آرڈینیٹ کو بلانا ہے اور بلانے کے بعد میں نے اس کو اف کہنا ہے تاکہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اف کہنے کے لیے انسان کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اف ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کی زبان سے غیر اختیاری طور پر نکلتا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے یاد دلایا، تنبیہ فرمائی، پلان کر کے سمجھایا کہ دیکھو اپنے دل و دماغ کو یہ بات سمجھا دو کہ والدین کریمین اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ضعیف العمر ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پہنچ جائے تو اب ہمیں جنت کمانے کا موقع ہے. ان کا اتنا احترام کرنا ہے، اتنا احترام کرنا ہے کہ ان کی کوئی بھی بات ذرا سی بھی ہمارے ناگوار پہنچ جائے ہمیں اس کو پی جانا ہے، برداشت کر لینا ہے. وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم سے بار بار کسی بات کو فرمائیں، لیکن ہم نے ان کی بات کو تحمل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور غیر اختیاری طور پر بھی ہماری زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلنا چاہیے جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے. غیر اختیاری طور پر، لاشعوری طور پر ہماری زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلنا چاہیے جو ان کو تکلیف کا سبب بنے اور ان کو یہ محسوس ہو کہ میرا بیٹا، میری اولاد مجھے میری اس بات کو ناگواری کے طور پر محسوس کری. ان کو محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ان کی بات کو نظر انداز مت کرو، ان کو جھڑکو نہیں. خدا نخواستہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ اور مختلف مقامات کے اوپر ایسے واقعات، ہمارے دل کو دکھانے کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جس میں والدین اپنی اولاد سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان سے جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان سے جسمانی تکلیفات برداشت کرتے ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والی سزائیں ہیں، جہنم میں لے جانے والی تکلیفیں ہیں. اور تجربے سے کئی لوگ اپنے واقعات یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ جسمانی طور پر اپنے والدین کو اس طریقے سے اس دنیا میں تکلیفیں دیتے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر ہی اس سزا کا سامنا عبرت کے لیے کرتے ہیں، عبرت کے لیے وہ سزا محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام والدین کی بے توقیری سے، والدین کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے اور ہمیں ان کی مکمل احترام اور مکمل عزت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. یہیں پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت سے بات کرنی ہے. ایسے انداز میں بات نہیں کرنی کہ ان کو بے توقیری محسوس ہو، ایسے انداز میں بات نہیں کرنی کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہو، ایسے انداز میں بات نہیں کرنی جس سے ان کی عزت میں کوئی کمی ہو. آپ اندازہ لگائیے، دیکھیں جب انسان گفتگو کرتا ہے نا، جس چیز کی طرف انسان کو توجہ نہیں کرنی ہوتی تو انسان اس کی طرف رخ نہیں کرتا. قولاً کریمہ کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان گفتگو کر رہا ہو تو مکمل توجہ والد کی طرف ہو، مکمل توجہ والدہ کی طرف ہو. ایسا نہ ہو موبائل دیکھ رہا ہے اور ان کی بات کا جواب دے دیا. ایسا نہ ہو کہ جناب توجہ دوسری طرف ہے، ٹی وی کی طرف نظر ہے، اور جناب والدہ صاحبہ کچھ بات فرما رہی ہیں، نظر ٹی وی کی طرف ہے اور ان کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ کریمانہ گفتگو نہیں ہے، یہ بے توقیری والی گفتگو ہے. جب والدین کوئی بات فرمائے تو مکمل توجہ ان کی طرف ہو، انسان ان کی طرف رخ کیا ہوا ہو. جیسے کوئی انسان اپنے دفتر کے کسی بڑے کے سامنے جب جاتا ہے تو انسان کا جسم جسمانی طور پر ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو ان کے ساتھ کریمانہ ہوتی ہے. ہمارا والدین کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت ہی معذرت کے ساتھ وہ دفتر کے ہمارے بڑوں سے ہمارا تعلق احترام والا زیادہ ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اس سے کم ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں والدین کا حق زیادہ ہے، لیکن چونکہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے انسان کا جو دل ہے وہ مال کی طرف زیادہ مائل ہے. جہاں سے انسان کی مالی وابستگی ہوتی ہے، انسان کی تمام چیزیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. انسان مادہ پرستی کی وجہ سے، طبعی طور پر مادہ پرستی کی وجہ سے، مال کی طرف میلان کی وجہ سے ان چیزوں سے زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہے، ان کی بے احترامی، بے توقیری کرنے سے زیادہ ڈرتا ہے نسبتاً اس کے کہ والدین کی بے توقیری اور بے احترامی ہو. تو لہٰذا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے
4 احکامات دیے. پہلا فرمایا کہ اف بھی نہ کہو، دوسرا فرمایا جھڑکنا نہیں ہے، تیسرا حکم دیا ہے کہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، چوتھا 3 حکم ہو گئے، چوتھا حکم وقفز لہما جناح الذل، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو، اپنے آپ کو بچھا دو. وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بار بار کوئی بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو برداشت کر لو، ان کی بات کے اوپر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کرو، ان کی بات کے سامنے عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ جھکے رہو، یعنی اپنے آپ کو انسان بچھا لے. تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر یہ 4 احکامات دی، اور 5واں حکم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، اپنی تکلیفیں برداشت کر کے مجھے پالا، اپنا مال قربان کر کے ہمیں پالا، اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے ہمیں پالا، اپنی جسمانی تکالیف برداشت کر کے ہمیں پالا، اتنی ہمیں پرورش کی، آج ہمیں انہوں نے اس قابل بنائے. اے اللہ ہم ان کی احترام کا، ان کی توقیر کا، ان کی تکریم کا حق ادا نہیں کر سکتے، آپ ان کے اوپر رحم فرمائیے. یہ 5 احکامات اللہ رب العزت نے فرما دیے، اور وہ احکامات ہر حکم ایسا ہے کہ وہ حکم اگر انسان اپنے سامنے رکھے، اس کو ریفریش کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کریمین کا حق ادا کرنا آسان فرما دیں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف رجوع کرو، اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. جب بھی کوئی غلطی انسان سے ہو جائے، بے دہانی میں یا بے دہانی میں، غفلت میں، نادانی میں کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً اپنے والدین سے انسان معافی مانگ لے، تاکہ والدین کا حق مکمل طور پر ادا ہو سکے. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم بیان فرمایا، اور ایک اور حکم بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو گناہوں میں نہ اڑائے. اور یہ فرمایا ہے کہ گناہوں میں اڑانے والے جو لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. یہاں پہ 2 الفاظ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مختلف جگہ کے اوپر. ایک جگہ پہ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف، فضول خرچی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان، کلو وشربو کا حکم کیا ہے کہ کھانا پینا انسان کی ضروریات سے وابستہ حکم ہے. تو لہٰذا وہ تمام امور جن کو اختیار کرنا انسان کے لیے زندگی میں جائز ہے، ان جائز چیزوں میں اعتدال کے راستے سے نکلنا اور فضول خرچی کی طرف جانا، اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسراف سے تعبیر فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. لباس میں، اپنے گھر کی ضروریات میں، استعمال کی چیزوں میں انسان اسراف نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو مسرفین پسند نہیں ہے. مسرفین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ قناعت اختیار کرے، اسراف نہ کرے، اعتدال کا راستہ اختیار کرے، بے اعتدالی نہ کرے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان اسراف سے بچے اور قناعت اختیار کرے. دوسرا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نہ کرو. تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں میں نہ کرے. شادی بیاہ کے اندر بے پردگی میں اور موسیقی میں اور اسی طریقے سے ایسی گناہوں کے چیزوں میں، ریاکاری میں، صرف جس کا کوئی دنیا میں مقصد نہیں کہ انسان دوسروں کو دکھاوے، دوسروں کو دکھائے، کوئی مقصد نہیں دوسروں کے اوپر اپنی برتری جتائے، کوئی مقصد نہیں دنیا میں، کوئی کارآمد مقصد نہیں ہے. ایسے کام انسان اختیار کرے جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو سوائے اس کے کہ دوسروں کو احسان جتلایا جائے، کوئی فائدہ نہیں. تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جو صرف اور صرف گناہ ہیں، اللہ رب العزت فرمانے کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اپنے مال کو بےہودہ گناہوں میں نہ اڑاؤ، اور یہ گناہوں میں مال اڑانے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. تو لہٰذا ہمیں اسراف سے بھی بچنا ہے، تبذیر سے بھی بچنا ہے، اور رشتہ داروں کو بھی ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ سلیقہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے رشتہ دار اپنی ضرورت مانگنے کے لیے آئیں اور تمہارے پاس اس وقت گنجائش نہ ہو، تو تم ان کو اچھے انداز میں منع کر دو. اور اگر تمہیں اس بات کی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وسعت ہو جائے گی، مستقبل میں کوئی وقت آئے گا جس میں میرے پاس گنجائش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک مہلت دے دو، ایک وقت لے لو، اور کسی بھی طور پر ان کو جھڑکنے والا عمل نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرما دی ہے. یہ ان آیات میں بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ جن چیزوں میں مبتلا تھے ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا کہ اپنے اولاد کو بھوک سے کے ڈر سے قتل مت کرو، اور اسی طریقے سے بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. کسی کو قتل مت کرو. اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیم کے مال کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو ظالمانہ ہو، غیر منصفانہ ہو. یتیم کے مال کے ساتھ صرف ایسا ہی سلوک کیا جائے جو منصفانہ ہو اور اس کے فائدے کا ہو.
اپنے وعدوں کو اور عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عہد کے بارے میں سوال کریں گے. وزن پورا کرو، اذا کلتم وزنوا اور تمہارا جو پیمانہ ہے وہ بالکل بہترین ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی ٹیڑھ پن پیدا نہ کرو کہ جس سے تم دوسرے کا حق کھینچنے کے لیے، دوسرے کا حق اپنی طرف کرنے کے لیے تم کوئی تدبیر اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا حکم دیا ہے. فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس چیز کی تحقیق نہیں ہے، جو بات تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو. اب ہم کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر ہر فارورڈ میسج کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کا نہ ہمارا دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ تمام پوسٹیں، وہ تمام گفتگو ہماری جو محض اس مقصد سے ہوتی ہیں کہ جس میں ہم کسی کو کوئی نئی بات سب سے پہلے پہنچا دیں، جس میں ہم کوئی ایسی باتوں کو کرنے کا مزہ لے لیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کو تمہیں یقین نہ ہو، جس بات کے تمہارے پاس علم نہ ہو، اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے نہ پڑو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر ان تمام چیزوں کے، ان تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوال کریں گے. آنکھوں سے تم نے کیا کیا، کانوں سے تم نے کیا سنا، آنکھوں سے کیا دیکھا، اور تم نے اپنی زبانوں سے کیا بولا، تم نے اپنے دل میں کس کے بارے میں کیا کینہ رکھا، خدا نہ خواستہ کس سے حسد رکھا، کس کا بغض رکھا، کس کی محبت رکھی. ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سوال فرمائیں گے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں، کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سوال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو. یہ ساری برائیاں ہیں، ان تمام برے کاموں سے بچنا ہے. قتل ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، غیبت ہے، غیبت سننا ہے، جھوٹ کا بولنا ہے، جھوٹی بات کو پھیلانا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے تو اس موقع کے اوپر احترام کے ساتھ اس کو سنو. اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے ان معجزات جو وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ دے دیا جائے، تم فرشتہ کیوں نہیں ہے، ان تمام مطالبوں کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جواب دیا ہے کہ اگر یہ مطالبات ان کے سامنے آ بھی جائیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے نمازوں کی فرضیت کا بھی حکم بیان فرمایا اور یہ حکم بیان فرمایا، وعدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. مقام محمود روایات کی تشریح کے مطابق وہ مقام ہے جس میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں شفاعت فرمائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا تھا. یہ تمام آیات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمائی. مشرکین مکہ نبی اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کی صفت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نام ہے، رحمان نام نہیں ہے. اس لیے کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کو قبول نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام اچھے نام ہیں، تو لہٰذا آپ اللہ یا اللہ کہیں یا رحمان کہیں، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء حسنہ ہیں. ان تمام اسماء حسنہ کو ادا فرما کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں میں، رات کی نمازوں میں ایک درمیانی آواز سے تلاوت کرے. اس لیے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت اونچی انداز میں تلاوت فرماتے تھے، بعض بہت پست انداز میں تلاوت، بہت ہلکی آواز میں تلاوت فرماتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت بیان فرمائی ولا تجہر بصلاتک، بہت اونچا بھی نہ پڑھیں، ولا تخافت بہا، بہت ہلکا بھی نہ پڑھیں، وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کے اندر اس کے درمیان کے اندر جو درمیانی راستہ ہے، درمیانی تدبیر ہے، اس کو اختیار فرمائیں تاکہ کسی کو آرام کر رہا ہو اس کی آرام میں بھی خلل نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو فرشتوں تک آواز جو پہنچانے کی ایک سعادت ہے وہ بھی انسان حاصل کر سکے. قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی طرف سے امتحان کے طور پر ایک سوال کا جواب بھی بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا کہ یہودیوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ روح کیا ہے،
यसअलूनका अनिर रूह, रूह के बारे में यहूदियों ने सवाल किया। अल्लाह ताला की तरफ से कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा दी गई कि आप ये बता दीजिए कि रूह अल्लाह ताला की तरफ से है और इसका पूरा इल्म अल्लाह ताला के पास है, और इंसान के और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत थोड़ा इल्म अता फरमाया है। इसकी जो हकीकत है, इस हकीकत को समझना और उसकी पूरी हकीकत का इदराक करना, ये इंसान के बस में नहीं है। तो ये कुरान करीम की इन आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन यहूदियों के इन सवाल का जवाब भी बयान फरमा दिया। और इसी तरीके से इन यहूदियों ने दो सवाल और भी किए थे कि उन नौजवानों का किस्सा बयान हमारे सामने बयान कीजिए जो अपने ईमान को बचाने के लिए निकल गए थे और कई अरसे तक सोते रहे थे, और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जिंदा किया था, उनका किस्सा बयान कीजिए। और उस बादशाह का किस्सा बयान कीजिए जिसने पूरी दुनिया का सफर किया था, यानी जुल्करनैन। तो वो तमाम वाकयात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ में बयान फरमाए। तो कुरान करीम की इस सूरत के अंदर इस सिपारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दूसरी सूरत नाजिल फरमाई है वो सूरह कहफ है। सूरह कहफ के बेशुमार फजाइल हैं, और इन फजाइल में से फजाइल एक अमल ये है कि जुम्मे के दिन इस काबिरीन ने इसको पढ़ने की तलकीन फरमाई है। इसकी बड़ी फजीलत है। इंसान को चाहिए कि सूरह कहफ की जुम्मे के रोज जरूर तिलावत करें। सूरह कहफ के असबाक ऐसे हैं कि अगर इंसान को वीकली बेसिस पे उसके रिफ्रेशर की जरूरत है। इतने अजीम असबाक हैं, इतनी प्यारी नसीहतें हैं सूरह कहफ में, वाकयात हैं, सारे वाकयात हैं। इन तमाम वाकयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दर हकीकत इंसान को आखिरत याद दिलाने की आखिरत याद दिलाई है और आखिरत को याद रखने की तलकीन फरमाई है। तो पहला वाकया इसके अंदर अस्हाब कहफ का है, और वो अस्हाब कहफ का वाकया ये है कि इन नौजवानों को बादशाह ने मजबूर किया कि वो दीन को छोड़ दें, लेकिन इन्होंने बादशाह के हुक्म को नहीं माना और बादशाह के हुक्म को यानी ईमान पर कायम रहने के लिए वो निकल आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सुला दिया। पूरा वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बयान फरमा दिया, और इस पूरे वाकये को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने इनको दोबारा जिंदा किया। ये एक बड़े अरसे तक सोते रहे और दोबारा इनको अल्लाह ताला ने जिंदा फरमाया। इस वाकये में एक अजीम सबक है, वो ये है कि इंसान अपने ईमान की मुकम्मल हिफाजत करे, और उस ईमान की हिफाजत के लिए जैसा जो उससे बन पड़े वो करे, जो उससे बन पड़े वो करे। लिहाजा खुदा न खास्ता अगर उसके ईमान के ज़ाय होने या उसको कुफर के ऊपर मजबूर करने के लिए ऐसे अवामिल जमा हो जाएं, और चाहे वो हुकूमती ताकत हो, चाहे वो रिश्तेदारों की ताकत हो, चाहे वो रस्म रवाज हो, वो तमाम रस्म रवाज का मुकाबला करे। उन तमाम रस्म रवाज का मुकाबला करके वो अपने ईमान को बचाने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाएंगे। अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे असबाब मुहैया फरमा देंगे तो उसके लिए ईमान को बचाना आसान हो जाएगा। लिहाजा ईमान को बचाने के लिए पहला जो वाक़या है अस्हाब कहफ का, उसके अंदर ये नसीहत है, ये सबक है कि इंसान अपने ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहे और हर उस अमल से, हर उस गुफ्तगू से, हर उस मजलिस से अपने आप को बचाए जो खुदा न खास्ता इंसान के ईमान को ज़ाय करने वाली। कुरान करीम की इन आयात के अंदर जब यहूदियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात किए थे, यानी रूह के बारे में सवाल किया, जुल्करनैन के बारे में सवाल किया, अस्हाब कहफ के बारे में सवाल किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपको इसके जवाबात बयान कर दूंगा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्यानन इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो लिहाजा वही का एक बड़ा वही के आने में ताअत्तुल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसके अंदर ताखीर फरमाई गई, ताकि और ये आयत नाजिल हुई कि जब भी आप मुस्तकबिल में किसी काम को करने के लिए बात कहें तो इंशाअल्लाह साथ कह दिया करें। ये तलकीन फरमा दी गई, ये नसीहत फरमा दी गई कि इंसान जब किसी मुस्तकबिल में किसी काम को करने का आज़म किसी के सामने बयान करे तो उसको इंशाअल्लाह कहना चाहिए। ये नसीहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरत के अंदर बयान फरमाई। दूसरा वाकया उन दो नौजवानों का, उस बनी इसराइल का, रिवायत में आता है कि बनी इसराइल का वाकया है कि वो दो भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की आयत के अंदर उनका वाकया बयान फरमाया है। और उनके बागात थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दो लोगों का वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि एक के पास बेशुमार बागात थे, भरे हुए बागात, उसके अंदर नहरें बह रही हैं, और वो कुफर में मुब्तला है, शिर्क में मुब्तला है। दूसरा जो शख्स है वो उनको नसीहत कर रहा है, और वो नसीहत करके उसको ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हें अता करना है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने ही तुम्हें पैदा किया है, और ये सारी नेमतें भी अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं। तो अब देखिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तफसील बयान फरमाई है वो ये है कि
उसने शिरक किया और उस नसीहत करने वाले की नसीहत को मुस्तरद किया। यानी जिस शख्स ने उसको नेकी की तलकीन की, जो शख्स उसको नेकी की तरफ बुला रहा है, ईमान की तरफ बुला रहा है, वो उसकी बात को मुस्तरद कर रहा है। और वो मुस्तरद करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयत में बयान फरमाया कि उसने कहा कि मेरे रब से कुछ बईद नहीं है कि वो तुम्हारे बाग से बेहतर चीज़ अता फरमा दे और तुम्हारे इस बाग पर कोई आसमानी आफत भेज दे जिससे वो एक चिकने मैदान में तब्दील हो जाए, या उसका पानी जमीन में चला जाए, फिर उसे तुम तलाश भी ना कर सको। और फिर हुआ ये कि उसकी सारी दौलत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये इम्तिहान पेश आया कि उसकी सारी दौलत अज़ाब के घेरे में आ गई। और जब सुबह हुई तो वो इस हालत में कि उसने बाग पर जो कुछ खर्च किया था वो उसके ऊपर अफसोस से हाथ मलता रह गया, और उसके बाग का अपना उसका जो बाग है वो अपनी टट्टियों के ऊपर, टट्टियां का मतलब ये है कि वो जो उसकी साहिबान होते हैं उसके ऊपर गिरा हुआ था। और वो ये अफसोस कर रहा था कि काश काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता, और उस मौके के ऊपर उसको कोई ऐसी मदद मैसर नहीं आई जो अल्लाह को छोड़कर उसकी मदद कर दी, और वो खुद इस काबिल नहीं था कि वो अपना दिफा कर सके। कुरान करीम की आयत के अंदर इस शिर्क इख्तियार करने वाले शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर उसको नसीहत की गई, नसीहत फरमाने वाले शख्स की नसीहत को उसने मुस्तरद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में उसका माल तबाह कर दिया। तो लिहाजा ईमान की हिफाजत करनी है और ईमान के ऊपर कायम रहना है और उसके लिए मुस्तकिल कोशिश करनी है। कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत की भी याद दिलाई, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत के अंदर अल्लाह ताला आमाल का जो हिसाब है, आमाल की जो किताब है, उसको सामने कर देंगे। और ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, तो मुजरिमीन को देखोगे, मुजरिमों को देखोगे कि वो उसके अंदर लिखी हुई तमाम बातों से खौफजदा हैं, और वो ये कह रहे हैं, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है कि जिसने हमारा कोई छोटा बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका पूरा इहाता न किया हो। हमारा छोटा बड़ा अमल कोई ऐसा नहीं है जो इस किताब के अंदर मौजूद ना हो, जिसका उसके अंदर इहाता ना किया गया हो। वो सारी चीजें उसमें इस किताब के अंदर लिख दी गई हैं, और वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की आयत के अंदर ये इनाम भी बयान फरमा दिया है। ये तंबीहन ये बात भी बयान फरमा दी है कि ये हिसाब का वक्त आने वाला है, और उस हिसाब वाले दिन जो नाफरमान लोग हैं, मुजरिमीन हैं, वो हैरान हो जाएंगे कि हमने जो बात दिल में सोची थी, जिसको दिल में पोशीदा किया था, वो भी इसमें लिखी हुई है। जो बात हमने अपनी निगाहों से की थी, दुनिया में किसी को पता नहीं था, वो भी इसमें लिखी हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में हमारा हिसाब आसान फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इसमें मुतवज्जे फरमाया जा रहा है कि हिसाब का दिन आने वाला है, अपने अमाल का हमें हिसाब देना है, ईमान को बचाना है, नेक अमाल के ऊपर रहना है, अमाल सालिहा करने हैं, और बुरे अमाल से अपने आप को बचाना है। बार बार कुरान करीम की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ऊपर मुतवज्जे फरमाया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी कुरान करीम की सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मौजूद हैं, उनसे सवाल किया कि ये सवाल ये किया गया कि सब इन तमाम चीज़ों का इल्म सबसे ज़्यादा किसके पास है इस दुनिया में? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास है। अल्लाह ताला ने इम्तिहानन एक वाक़े के लिए फरमा दिया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। तो पूरा वाक़या कुरान करीम की इन आयत के अंदर मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि मछली को लेकर निकले अपने एक शागिर्द के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि नबी थे, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम उनके साथ रवाना हुए। उस मछली ने जहाँ पर गायब होना था वहां पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होनी थी, तो रास्ते में एक जगह वो मछली गायब हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और फिर 3 वाक़यात पेश आए। एक कश्ती को नुकसान पहुंचाया, उसका जो फट्टा है वो फाड़ दिया, और दूसरा एक बच्चे को कत्ल कर दिया, और तीसरा वाक़या पेश आया कि एक दीवार गिर रही थी, उस दीवार को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सीधा कर दिया, उसकी मरम्मत कर दी। इन तीनों वाक़यात के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ये तमाम वाक़यात अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल किए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी एतबार से ये तीनों काम शरीयत के खिलाफ लग रहे थे। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तकवीनी तौर पर इन तमाम उमूर के मुकल्लफ थे, तकवीनी तौर पर मुकल्लफ थे। शरीयत के एतबार से किसी भी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं है, शरई एतबार से किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे का माल ज़ाय करे, चाहे उसमें उसको उसका फ़ायदा नज़र आ रहा हो। यानी आप खुदा न ख़ास्ता
یہ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو عمل فرمایا کہ اس کی کشتی کو بچانے کے لیے اس کی کشتی میں نقصان پیدا کر دیا. شریعت میں یہ کام کرنا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے مال کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کا تدارک کرے، اس کے مال کا جو نقصان اس نے قصدن کیا ہے وہ اس کے نقصان کو پورا کرے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ کو کس نے اجازت دی اس کی کشتی کو نقصان پہنچانے کی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو اس سبق میں ان واقعات میں عظیم سبق ہے. پہلا سبق یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی واقعات پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش آتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. گھر والوں کو شدید غم ہوا، گھر والوں کو شدید پریشانی ہوئی، بہت سارے مسائل متاثر ہو گئے، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کی حکمت، اس کا وقت، سب چیزیں من جانب اللہ تے ہیں. تو لہٰذا دنیا کے اندر جو کچھ بھی واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کے پیش آنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا انسان کو اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی میرے ساتھ واقعات، معاملات پیش آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہے ہیں. تو لہٰذا جب یہ چیز انسان کے دماغ میں ہوگی، ذہن میں ہوگی، تو من جانب اللہ صبر اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے اور انسان اس صبر کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا جس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. چنانچہ اس غم کو قبول کرے گا اور متبادل کی تلاش میں نکل جائے گا اور آگے بڑھ جائے گا. تو لہٰذا یہ ان واقعات کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جتنے بھی معاملات انسان کو پیش آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پیش آتے ہیں. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا استحضار اپنے ذہن میں رکھے. اسی کے ساتھ ذوالقرنین کے جو واقعہ ہے وہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جن سے قوم نے درخواست کی کہ یاجوج ماجوج ہمیں پریشان کرتے ہیں، آپ ہمیں دیوار بنا دیں، آڑ بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک یہ اس دیوار کے پیچھے رہیں گے، قیامت سے پہلے یہ اس دیوار کو نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ پھر پھیل جائیں گے. یہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے. اب دیکھیے کیا کیا سبق ہیں قرآن کریم کی آیات کے اندر. پہلا سبق یہ ہے کہ انسان اپنی ایمان کی حفاظت کرے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جو اس سے بن پڑے وہ کرے. مال کا فتنہ کہ مال انسان کو ایمان سے دور کرنے، مال کا فتنہ یعنی وہ باغ والوں کا فتنہ کہ جس میں اس کا جو مال ہے وہ اس کو نافرمانی کی طرف ابھار رہا تھا، کہ مال انسان کو گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے، مال کی وجہ سے انسان ایمان سے دور ہو سکتا ہے. تو لہٰذا انسان اپنے مال کو یہ محسوس کرے کہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور میں نے اس مال کو اسی طرح خرچ کرنا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو میں اس مال سے اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے. تو مال کے فتنے. اسی طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر آنے والے واقعات تکوینی طور پر جو پیش آ سکتے ہیں ان کے من جانب اللہ ہونے کا یقین رکھے، اس کو مستحضر رکھے. اور انسان کا جو علم ہے اس علم میں بھی انسان یہ ملحوظ رکھے کہ انسان اپنی زبان سے کلمات نکالے کہ اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے. میرے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو بھی تمہیں علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر محیط ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے. ان چیزوں کو سننے والے ہیں جن چیزوں کو ہم نہیں سن سکتے، ان چیزوں کو جانتے ہیں جو ہم نہیں جان سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علم کامل، علم محیط کا انسان استحضار رکھے اور کسی بھی طور پر یہ استحضار انسان کے ذہن سے متوجہ نہ ہو پائے. قیامت کو انسان یاد رکھے. قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے نا، وہ واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. قیامت آنے والی ہے، حساب دینا ہے، حساب کو یاد رکھے کہ یہ تمام چیزیں جو کچھ میں اس دنیا والوں سے چھپ کر رہا ہوں، یہ میرے نامہ اعمال بھی وہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور اس نامہ اعمال کا ہمیں سامنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا اور انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ چیزیں تو میں اس دنیا میں کر رہا تھا اور کوئی بھی اس کا شاہد نہیں تھا. آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ان چیزوں کا مجھے حساب دینا ہے. تو لہٰذا آخرت کی فکر، قیامت کا احساس، مال کا اس انداز میں استعمال کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایمان کی حفاظت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ویکلی بیسس پہ ہمیں استحضار کرنے کے لیے، ویکلی بیسس پہ اس کو یاد رکھنا ہے نا. اور اگر ہم ویکلی بیسس کے اوپر ہر ہفتے
سورہ کہف کی ان مضامین کو پڑھیں گے تو ہمیں بار بار یاد آ جائے گا کہ ہاں جو بھی مال آ رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے، جو بھی کام میں نے کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مجھے جانا ہے، ایک دن آخرت کے اندر مجھے ان چیزوں کا حساب دینا ہے۔ بار بار جب اس کا ہمیں ریمائنڈر ہو جائے گا، بار بار ریفریش ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنے والے بن جائیں گے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنا دے اور مغفرت حاصل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔